اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ ایک پورا پیکج ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے طور پہ عطا کی ہے، ہر چیز کی ویلیو ہے، ہر چیز ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہمیں عطا نہیں کی جو غیر ضروری ہو۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں پورے دین کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف نمازوں پہ فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد چلو ٹھیک ہے اس میں کمزوری ہے۔ کچھ لوگ حقوق العباد پہ فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی عبادات تو اتنی ضروری نہیں ہے، اصل چیز تو حقوق العباد ہے۔ کچھ لوگ معاملات میں اچھے ہوتے ہیں لیکن عبادات میں ٹھیک نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ذکر میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، معاملات میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس میں ہم نے ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ اسی دین میں سے ایک بہت اہم عمل ہے جس پہ اکثر ہم جس کو ویلیو نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، یا جو بھی اذکار ہیں، یہ ایک ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ اکثر لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے کہ یار ذکر کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب انہی ذکر میں سے، انہی اذکار میں سے ایک ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ پوری کائنات میں اللہ کے کتنے فرشتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ نمبر اگر میں کہوں کہ کوئی نمبر بتائیں، کوئی فگر بتائیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اس صرف اندازہ لگانے کے لیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو فرشتے ہیں اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ کتنی تعداد میں ہے۔ انسان کتنے ہیں؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں دائیں بائیں، کرامن کاتبین۔ تو ٹوٹل کتنے فرشتے ہو گئے؟ 14 ارب فرشتے تو یہ ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جن مجالس میں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر گھیرنے کے بعد زمین سے لے کے آسمان تک تانتا بناتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب زمین سے آسمان تک کور کرنے کے لیے کتنے فرشتے ہوتے ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، ارب، خرب، کوئی پتہ نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد چاہیے۔ اور ایسی مجالس جو ہیں وہ ایک تو نہیں ہوتی، سائملٹینیسلی پوری دنیا میں لاکھوں کے قریب ایسی مجالس چل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ، جہاں پہ کچھ مسلمان بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ ہر مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ ان سارے فرشتوں کو آپ ٹوٹل کریں تو کتنے فرشتے ہو گئے؟ بہت زیادہ۔ پھر اسی طریقے سے 7 آسمان ہیں، 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کیا ہے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے زمین پہ، اسی کے بالکل اپوزٹ، اسی کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ آپ کہہ لیں۔ اس بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ زمین پہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ طواف کرتے ہیں ہر روز وہاں پر 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جب طواف کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 70,000 اگلے فرشتے آ جاتے ہیں، اور یہ جو 70,000 فرشتے چلے گئے، ان میں سے ایک فرشتہ بھی قیامت تک واپس نہیں آتا۔ قیامت تک ان میں سے کوئی ایک بھی فرشتہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھیجتا ہے جو اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا میدان محشر میں، تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل کتنے فرشتے ہو گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو جہنم کو میدان محشر میں گھسیٹ کر لے کر آئیں گے۔ پھر لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام جو ملائکہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، تو پوری زمین پر کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنی زمین پر کنکری ہیں ان کنکریوں کے برابر فرشتے ہوتے ہیں۔ اب ان سارے فرشتوں کو اگر آپ اکٹھا کریں، زمین کے فرشتے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمان تک، تو ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ ان لمیٹڈ، کوئی تعداد ہم نہیں بتاتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خرب فرشتے بنتے ہیں، خربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ جب میں اور آپ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اپنے رب کا پیغام لے کر، اور میرے رب نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے سارے فرشتے اس شخص کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے فرشتے کتنے؟ یہ سارے خربوں فرشتے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ میرے اور آپ کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ۔ اب خربوں فرشتوں کے ساتھ 10 دفعہ کو آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنی رحمتیں ہوگی؟ لامحدود رحمتیں اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 سیکنڈ تقریباً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 15 سیکنڈ، یہ جو ایک دفعہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، اس 15 سیکنڈ میں پوری کائنات کے فرشتوں نے میرے لیے 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کی ہے۔ تو یہ طاقت ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی اہمیت ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ایسے شخص کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ کنفرمیشن بھی دے دی، خالی فرشتوں کی دعا نہیں ہے، ساتھ ساتھ کنفرمیشن بھی دے دی کہ فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو میں کروں گا۔ تو آپ سوچئے اس شخص کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہو۔ آپ سوچئے جو کم سے کم درجے میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، دن 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تو 5 دفعہ نماز پڑھنے میں ہم 5 نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو شخص نماز میں بھی درود بھیجتا ہو، پھر صبح بھی درود بھیجتا ہو، شام میں بھی درود بھیجتا ہو، اور چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتا رہتا ہو، جو اتنی کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کے گھر میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کی پوری زندگی میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، جو عام روٹین میں نماز کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج رہا، لیکن کم سے کم درجے میں نماز پہ تو بھیج رہا ہے، لیکن جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقت کے دن میں، تو وہ کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے۔ اس کی زندگی میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی، اس کی زندگی میں کہاں سے خوشی، راحت اور چین آئے گا؟ نہ وہ نماز بھی چھوڑ دی، اور نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ تو نماز میں تو پڑھنا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں درود کو امپورٹنس دینی اور کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ ہم نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، ہم قیامت کے دن اور جنت الفردوس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اگر ہم درود پڑھتے ہی نہیں تو کیا ہم واقعی قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا، اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہے، یہ رحمتیں چلتی رہیں، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جب تک مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آپ درود بھیجتے رہیں گے، آپ کے لیے مستقل رحمت کی دعائیں چلتی رہیں گی۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب ہر انسان کی مرضی ہے، چاہے اس کو کم کر لے چاہے زیادہ کر لے۔ کیا مطلب کہ اب اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر کتنی رحمتیں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہو۔ جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھتا رہے گا اتنی ہی رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جو کم پڑھے گا اس کے لیے کم رحمتیں ہوں گی۔ تو اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے اس ذات کا، آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسی ذات ہیں کہ جن کے اوپر ایک دفعہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے اوپر 10 دفعہ
رحمت کی دعا کرو اس بندے کے لیے، تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے سامنے، اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی۔ جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا کے چلتا ہے، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم نے باقی اعمال پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے اذکار میں درود شریف پہ فوکس کرنا ہے، کثرت سے درود بھیجنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی، دنیا میں بھی، ہماری جو زندگی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہم جہاں پر بھی، ہمارے بازاروں میں، جہاں جہاں بھی درود شریف پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ رحمت نازل فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔